لاؤسا میں الکاٹ محلے کے بزرگوں کا یقین تھا کہ وہ آوارہ نکلے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال قبل یونانی ڈرامہ نویس اسکیلس نے اپنے لافانی ڈرامے ایتھنز میں پیش کیے تھے، لیکن اسکیلس کے دور سے لے کر ایبی آرش روز نامی ڈرامے کی عظیم کامیابی تک کوئی دوسرا ڈرامہ یا فلم اپنی دلکشی کے باعث ننھی بیبیاں نامی فلم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ 3 ہفتوں تک نیو یارک میں اس فلم پر شائقین کا اتنا ہجوم رہا کہ دیکھنے اور سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس فلم کے 17ویں دن سیٹوں کا اس قدر مطالبہ تھا کہ میلوں دور تک لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ دکاندار اور راہ گیر حیرت زدہ تھے۔ ایسا نظارہ نیو یارک کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ یہ جذباتی شاہپارہ کس طرح لکھا گیا تھا، یہ داستان بذات خود ایک کہانی ہے۔ اس کہانی کی مصنفہ کا نام لاؤسا ایم الکاٹ ہے۔ وہ جوانی کے دنوں میں ایک ٹام بوائے تھی اور سارا دن یوں ہی گلیوں میں سیٹیاں بجایا کرتی تھی۔ وہ بڑی ہوئی تو بھی اسے لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور وہ عورتوں اور لڑکیوں کے بارے میں لکھنے سے پرہیز کیا کرتی۔ اس کی طبیعت کا رجحان اس طرف نہیں تھا، لیکن اس کے ناشر کا اصرار تھا کہ وہ لڑکیوں کے بارے میں کہانی لکھے۔ بظاہر تو وہ اس کی بات سے متفق تھی، لیکن در حقیقت وہ اس سے بڑی ناراض تھی۔ در حقیقت جب تک کوئی مصنف لکھنے میں خوشی محسوس نہ کرے، اس وقت تک پڑھنے والا بھی اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ لاؤسا الکاٹ جب ننھی بیبیاں لکھ رہی تھی تو یہ کہانی اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ وہ اس سے تنگ آ چکی تھی، وہ اسے جلد سے جلد ختم کرنے کی متمنی تھی، لیکن یہ کہانی کسی آسیب کی طرح اس کا پیچھا نہ چھوڑتی تھی۔ یہ کہانی لکھنے کے دوران وہ غصے میں قلم پھینک ڈالتی، اپنے کتے کو سیٹی بجا کر بلاتی اور بھاگتی ہوئی جنگل میں چلی جاتی۔ ایک روز وہ اس کہانی کا مسودہ بیزاری کے عالم میں پھینک کر شہر چلی گئی۔ یہ کتاب ختم کرنے کے بعد اس کا خیال یہ تھا کہ اس نے ایک ناکام ترین کہانی تحریر کی ہے، لیکن یہ کتاب شائع ہوئی تو ہاتھوں ہاتھ فروخت ہونے لگی۔ پچھلے 80 سال سے یہ کتاب سب سے زیادہ فروخت ہوئی ہے۔ 5 کروڑ سے زائد لوگ اس کتاب کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ حال ہی میں لائبریریوں کی ایک منعقد کی جانے والی کانفرنس میں ننھی بیبیاں کو دنیا کی مقبول ترین لڑکیوں کی کتاب ٹھہرایا گیا ہے۔ جب لاؤسا جوان تھی تو لوگ اس کی حرکات کے باعث کسی حد تک اسے پاگل سمجھتے تھے۔ وہ سارا دن سیٹیاں بجاتی رہتی تھی۔ اچھی لڑکیاں سیٹیاں تو ہرگز نہیں بجاتی۔ وہ لڑکوں کے ساتھ دوڑ لگاتی اور ایسا کرتے وقت وہ اپنا اسکرٹ گھٹنوں سے اوپر چڑھا لیتی۔ اچھی لڑکیاں ایسا نہیں کرتی۔ بعض اوقات وہ سیب کے درخت پر چڑھ کر سارا دن کتابیں پڑھتی رہتی تھی۔ اس کے مکان کے ارد گرد رہنے والے افراد کا خیال تھا کہ اس لڑکی کا انجام اچھا نہیں ہوگا، یہ ضرور اپنے خاندان پر کوئی مصیبت لائے گی۔ لاؤسا الکاٹ اپنی بیمار ماں اور چھوٹی بہنوں کی کفالت کرنے کے لیے کہانیاں لکھنے پر مجبور تھی۔ اس کا باپ ایک تارک الدنیا اور خیالوں کی دنیا میں رہنے والا انسان تھا۔ وہ کبھی کبھار لوگوں کو جمع کر کے ایک آدھ تقریر جاڑ دیتا تھا اور اس کے عوض اسے 1 آدھ پاؤنڈ مل جایا کرتا تھا۔ حالانکہ لوگوں کو اس کی تقریر سننے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی تھی، وہ زیادہ تر تو گھر میں بیٹھا کوہنیوں پر خارش کرتا رہتا تھا اور سادہ زندگی کے گن گایا کرتا۔ ادھر اس کی فیملی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ دوسرے وقت کا کھانا کہاں سے آئے گا۔ وہ ایک بڑا سخی اور نیک آدمی تھا۔ ایک دفعہ سردیوں میں اس نے اپنے گھر کا ایندھن ایک ضرورت مند خاندان کو دے دیا۔ جب اس کی بیوی اور بیٹیوں نے اس سے کہا کہ ان کا اپنا گھر اس قدر سرد ہے اور انہیں خود ان لکڑیوں کی ضرورت ہے، تو اس نے جواب دیا کہ گھبرانے کی بات نہیں، خدا ہمیں خود لکڑیاں بھیج دے گا۔ اس لیے اس گھر کے تمام افراد خود کو گرم کرنے کے لیے سرے شام ہی لحافوں میں گھس گئے۔ اس رات برف باری کا ایک اور بڑا طوفان آیا۔ دوسری صبح جب الکاٹ خاندان بیدار ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ رات کو جب طوفان آیا تو ان کے گھر کے سامنے سے کچھ کسان لکڑیاں اٹھائے گزر رہے تھے۔ طوفان سے بچنے کے لیے وہ اپنا بوجھ وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ لاؤسا کے باپ کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ لکڑیاں خدا نے ان کے لیے بھیجی ہیں، اس لیے وہ انہیں اٹھا کر اندر لے آیا۔ جب لاؤسا الکاٹ نے پہلے اپنی کہانیاں ناشروں کو بھیجنی شروع کی تو وہ انہیں ڈاک سے ہی واپس کر دیتے۔ ایک دفعہ ایک ایڈیٹر نے اسے لکھ بھیجا کہ وہ کبھی ہر دل عزیز مصنفہ نہیں بن سکے گی، اس لیے اس نے اسے ہدایت کی کہ وہ یہ کام چھوڑ کر سینے پر رونے کا کام شروع کر دے اور یہ کام اسی کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ مکان جہاں لاؤسا الکاٹ رہتی تھی، آج کل اس کی دید کرنے کی خاطر ہر سال تقریباً 25,000 لوگ وہاں آیا کرتے ہیں۔ بعض تو اسے ایک بڑی مقدس جگہ سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے ایک ایسی خاتون کو دیکھا جو کہ مکان کے کمروں میں گھومتے ہوئے زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے لاؤسا الکاٹ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ ناول نویس بننا چاہتا ہے، اس لیے وہ اسے کچھ مشورہ دے۔ لاؤسا الکاٹ نے اسے جواب دیا، بہتر ہوگا کہ اس کے علاوہ اور کوئی کام شروع کر دو، چاہے وہ قبریں کھودنے کا کام ہی کیوں نہ ہو۔ مارک ٹوین۔
اس نے اپنا قرض اتارنے کے لیے عمر عزیز کے 6 برس ملک میں لیکچر دینے میں ضائع کر دیے۔ کیا آپ مقروض ہیں؟ کیا آپ نے ہمیشہ کاروبار میں دھوکہ کھا کر اپنا پیسہ ضائع کیا ہے؟ تو آپ کے لیے یہ حقیقت باعث تسلی ہونی چاہیے کہ دنیا کے بعض ذہین ترین افراد نے جب کبھی کاروبار میں روپیہ لگایا تو گھاٹے میں رہے۔ مثلا مارک ٹوین کو ہی لے لیں، اس کے اندر ساری دنیا کو ہنسانے اور رلا دینے کی اہلیت تھی۔ اس کے باوجود کسی کاروبار میں روپیہ لگانے کے سلسلے میں اس کی قابلیت مجھ سے یا آپ سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے مختلف قسم کے کاروبار میں تقریباً 20,000 پاؤنڈ لگا دیے، لیکن اس کا یہ تمام سرمایہ تباہ ہو گیا۔ آخرکار ایک شخص نے اسے ٹیلی فون کے کاروبار میں روپیہ لگانے کی آفر کی، لیکن مختلف کاروبار میں ناکامیوں کے باعث مارک ٹوین کا حوصلہ پست ہو چکا تھا۔ اگر وہ اس کاروبار میں بھی پیسہ لگاتا تو لاکھوں کا مالک ہوتا۔ اس نے وہی روپیہ اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ ایک اور کاروبار میں لگا دیا۔ آپ جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوا؟ مارک ٹوین دیوالیہ ہو گیا۔ اس کے گھر کی ہر ایک چیز بک گئی سوائے ایک سٹوو کے۔ اس کے ایک دوست ایچ روجر نے اس کا قرضہ اتارنا چاہا، لیکن مارک ٹوین نے انکار کر دیا۔ اس کے مداحوں نے اسے چیک بھیجنے شروع کر دیے، لیکن مارک ٹوین نے ان سب کے چیک واپس کر دیے، اور وہ اس بات پر مصر رہا کہ وہ اپنا قرضہ خود اتارے گا۔ اسے لیکچر دینے سے نفرت تھی، اس کے باوجود اس نے اپنا قرضہ اتارنے کی خاطر دنیا بھر کا چکر لگایا اور مختلف ممالک میں لیکچر دیے۔ اسی طرح اس نے اپنی زندگی کے 6 قیمتی سال لگا کر اپنا سارا قرض اتار دیا۔ جنرل گرانٹ اتنا ذہین تھا کہ اس نے لیگ کو فتح کیا، سول وار جیتی اور امریکہ کا صدر بنا، لیکن اپنی روزمرہ زندگی میں وہ اس قدر چاقو چوبند نہیں تھا۔ زندگی کے آخری سالوں میں 2 گھاگ جال سازوں نے اس پر ڈورے ڈالے اور اسے تجارت میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دی۔ ان لوگوں نے گرانٹ کی نیک نامی سے فائدہ اٹھا کر بڑے بڑے دھوکے کیے۔ اپنے دھوکے فریب سے انہوں نے 3,20,000 پاؤنڈ جمع کیے۔ پھر اچانک کاروبار میں سخت نقصان ہوا اور لی نے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے اپنا فارم نیو یارک اور ولیفا میں اپنے مکانات کے علاوہ وہ تلواریں اور ٹرافیاں بھی بیچ دیں جو اسے تحفے کے طور پر پیش کی گئی تھیں۔ اس کے پاس $1 بھی نہ رہا تھا اور وہ سرطان سے مر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی پائی کی محتاج ہو جائے گی، اس لیے اس نے اپنی بیوی کے لیے کچھ نہ کچھ اثاثہ چھوڑنے کی خاطر اپنی زندگی کے حالات لکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس وقت تک لکھتا رہا جب تک سرطان نے اس کے گلے میں اتر کر اس کی آواز تک بند نہ کر دی۔ پھر اس نے نہایت اذیت کے عالم میں کتاب ختم کی۔ اس نے کتاب کا آخری باب اپنی موت سے 3 دن پہلے مکمل کیا۔ مارک ٹوین نے وہ کتاب شائع کی اور مسز گرانٹ کو رائلٹی کے طور پر $1,00,000 دیا۔ عظیم ڈینٹل ویبسٹر پر اس لیے مقدمہ چلایا گیا کہ وہ اپنے نصاب کا بل نہ ادا کر سکا تھا۔ عظیم ناول نگار آلیور گولڈ سمتھ کو ایک دفعہ محض اس وجہ سے قید خانے جانا پڑا کہ وہ اپنے کمرے کا کرایہ ادا نہیں کر سکا تھا۔ لافانی فرانسیسی ناول نگار بالزیک اس قدر مقروض رہا کہ اگر کوئی شخص اس کے دروازے کی گھنٹی بجاتا تو وہ جواب دینے سے ڈرتا تھا۔ انگلستان کا شہنشاہ چارلس دوم اتنا مقروض تھا کہ اس نے اپنے ولیم پن کو اپنی بہن سلوینیا والی جائیداد صرف 15,000 پاؤنڈ میں دے دی۔ ابراہم لنکن کی بیوی ایک بار اتنی مقروض ہو گئی کہ اسے اپنے کپڑے اور زیورات تک بیچنے پڑے تھے، اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ اس نے اپنے مرحوم خاوند کی ایک ایسی قمیض جس پر اس کے دستخط ثبت تھے فروخت کر دی۔ امریکہ کا عظیم آرٹسٹ وسلر بھی اکثر مقروض رہتا تھا اور وہ اپنی تصاویر کو گروی رکھ کر اپنا قرض اتارتا۔ جب کبھی وسلر کا کوئی قرض خواہ اس کے گھر آ کر وسلر کی کرسی یا چارپائی پر بیٹھتا تو وسلر زمین پر اس کی تصویر کھینچ لیتا تھا۔ بیوبرڈ مل آج سے 100 سال پہلے برطانیہ کی سماجی زندگی کا بادشاہ تصور کیا جاتا تھا۔ اس کے پاس اتنے سوٹ تھے کہ برطانیہ کے شہنشاہ کے پاس بھی اتنے نہ ہوں گے۔ اس کے باوجود وہ بال قرضے میں جکڑا ہوا تھا۔ جب کبھی کوئی قرض خواہ اس سے قرضے کی واپسی کا مطالبہ کرنے آتا تو بیوبرڈ بھاگ کر اپنے کپڑوں والی الماری میں جا چھپتا۔ آخرکار اس کے قرض خواہوں نے اس پر مقدمہ چلا کر اسے قید کروا دیا۔ یہ آدمی ایک زمانے میں فیشن کی دنیا کی آنکھوں کا تارا تھا۔ یہ آدمی کہ جس کا نام آج بھی لباس کی نفاست کے سلسلے میں سر فہرست آتا ہے، انجام کار اتنا غریب ہو گیا کہ گندے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہننے لگتا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہکے لگاتے، جنہیں کبھی وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا اس کا دماغ چل گیا ہے، وہ ایک گندے مکان میں رہنے لگا اور بالآخر بڑی پرسی کی حالت میں فوت ہوا۔ جوانی کے دنوں میں ابراہم لنکن نے ایک شرابی کے ساتھ کاروبار شروع کیا۔ کاروبار ناکام ہوا اور اس کا شرابی ساتھی بھی مر گیا۔ قرضہ ادا کرنے کے لیے بس لنکن ہی رہ گیا۔ قانونی طور پر اس مقدمے میں کئی ایک خامیاں تھیں اور لنکن صاف بچ سکتا تھا، لیکن ابراہم لنکن کا یہ وتیرہ نہ تھا۔ اس نے 11 سال تک دن رات محنت کر کے
روپیہ جمع کیا اور اپنے قرضہ ماہ سود کے ادا کر دیا۔ سقراط دنیا کے عقل مند ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا غریب تھا کہ جب کبھی اس کا دل گوشت کھانے کو کرتا تو وہ کسائی سے ادھار لیا کرتا تھا۔ جب سقراط بستر مرگ پر پڑا تھا تو اسے یاد آیا کہ اس نے کسائی کے کچھ روپے دینے ہیں۔ سقراط کی زبان سے نکلنے والے آخری الفاظ میں اس نے اپنے ایک دوست کو کسائی کا قرضہ ادا کرنے کے لیے کہا تھا۔ میری رابرٹ رینی ہارٹ۔ اس نے اپنے شوہر کا قرض اتارنے کی غرض سے کہانیاں لکھنا شروع کی اور 20ویں صدی کی نامور ناول نگار بن گئی۔ لاکھوں لوگ جن میں ممکن ہے آپ بھی شامل ہوں میری ہارٹ رینی کی کہانیوں کا مطالعہ کیا ہوگا۔ اس نے 44 کتابیں اور رسالوں کے ہزاروں صفحات لکھے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جب اس نے لکھنا شروع کیا تو وہ 3 بچوں کی ماں تھی۔ اس نے شہرت حاصل کرنے کے لیے لکھنا شروع نہیں کیا تھا، بلکہ صرف اپنا قرضہ اتارنے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اس کی پہلی کہانی 6 پاؤنڈ میں بکی، لیکن آج کل رسالوں کے ایڈیٹر اسے مضامین کا سلسلہ شروع کرنے سے کے عوض 7000 پاؤنڈ دینے کو تیار ہیں۔ اس کا شمار امریکہ کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے ادبا میں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ لکھنے کو ایک واہیات کام سمجھتی ہے۔ کسی زمانے میں وہ اپنی کہانیوں کے بڑے بڑے بنڈل صرف 15 پاؤنڈ فی بنڈل کے حساب سے فلم بنانے والوں کو فروخت کیا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد ہالی ووڈ کے ایک ڈائریکٹر نے 10,000 پاؤنڈ سالانہ کے حساب سے ہالی ووڈ میں آ کر فلموں کے لیے کہانیاں لکھنے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ کسی زمانے میں میری رینی ہارٹ کو مسلسل کئی آپریشنز کی اذیتوں سے گزرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے لکھنا بند نہ کیا تھا۔ وہ ہسپتال میں چوری چھپے لکھا کرتی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ اگر میں اتنا عرصہ بستر پر گزارنے پر مجبور نہ ہوتی تو میں کبھی اتنی کتب نہ لکھ پاتی۔ ابتدا میں اس نے نظمیں لکھنے کا آغاز کیا تھا، لیکن اس کی ایک نظم بھی فروخت نہ ہوئی۔ ایک بار اس نے بچوں کے لیے نظموں کی ایک کتاب لکھی اور کسی ناشر کی تلاش میں وہ لیٹس برگ سے نیو یارک چلی گئی۔ وہ کئی روز تک نیو یارک کے بازاروں میں ایک پبلشر سے دوسرے پبلشر کی دکان تک گھومتی رہی۔ اس کے جوتے ٹوٹ گئے، لیکن اسے اپنے اس باغ دور کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کوئی پبلشر بھی اس کا یہ مجموعہ شائع کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اس حادثے سے وہ بہت دل شکستہ ہوئی اور اس نے کہانیاں وغیرہ لکھنے کا خیال بالکل ذہن سے نکال دیا۔ پھر اچانک ہی غیر متوقع طور پر شکستہ حالی نے اسے آ لیا۔ اس نے کئی ایک کمپنیوں میں شیئرز خرید رکھے تھے۔ وہ کمپنیاں بری طرح ناکام ہوئیں، یہاں تک کہ وہ 24 پاؤنڈ کے مقروض ہو گئے۔ صورتحال بڑی مایوس کن لگتی تھی۔ اس کا خاوند ایک فزیشین تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن کیسے؟ اس نے لکھنے کے بارے میں سوچا، لیکن وہ تو صبح سے شام تک گھر کے کاموں میں مصروف رہا کرتی تھی، رات کو بالکل تھک جاتی تھی۔ اس پر بھی اسے ہر 2 گھنٹے کے بعد اٹھ کر اپنے چھوٹے بچے کے لیے دودھ گرم کرنا پڑتا تھا۔ پھر ایک شام کو ایسا ہوا کہ ڈاکٹر رینی ہارٹ کا ایک مریض دیکھ کر گھر آیا۔ اس نے اپنی بیوی کو اس مرض کے بارے میں ایک عجیب اور غریب کہانی سنائی۔ وہ مریض اپنی یادداشت کھو چکا تھا، اب پھر خود کو جوان سمجھنے لگا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی بیوی کوئی اجنبی عورت ہے، اور جب اس سے یہ کہا جاتا کہ گھر میں ادھر ادھر پھرنے والے بچے اس کے ہیں تو کہے لگانے لگتا۔ مسز رینی ہارٹ اس کہانی سے بڑی متاثر ہوئی۔ اسی شام جب بچے سو گئے تو اس نے یہ کہانی لکھنا شروع کر دی۔ جب وہ مکمل ہوئی تو اسے ایک رسالے کو بھیج دیا۔ تھوڑے دنوں بعد اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اس کی کہانی کو اشاعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے، اور اس کہانی کا معاوضہ اسے 6 پاؤنڈ چیک کے ذریعے سے ارسال کر دیا گیا تھا۔ ایڈیٹر نے اس سے مزید کہانیاں لکھنے کی درخواست بھی کی تھی۔ پھر جب اس نے اپنے فالتو وقت میں کہانیاں لکھنا شروع کر دیں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس بہت سا فالتو وقت تھا تو آپ اس کے گھریلو حالات کے بارے میں بھی سنیے۔ اس کا مکان 3 منزلہ تھا۔ وہ اس سارے مکان کو بڑا صاف رکھتی تھی اور اس کے علاوہ اپنے 3 بچوں اور شوہر کا بھی خیال کرنا پڑتا تھا۔ 3 وقت کا کھانا تو وہ خود تیار کرتی تھی، چٹنی اور مربے بھی گھر پر ہی بناتی تھی، پھٹے پرانے کپڑے مرمت کرتی اور گھر کے سارے افراد کے کپڑے بھی خود ہی دھوتی۔ اپنے بچوں کے کپڑے وہ سیتی بھی خود ہی تھی۔ اس کی ایک معذور ماں بھی تھی جس کی دیکھ بھال کی تمام ذمہ داری بھی اس پر تھی۔ اپنے شوہر کے مریضوں کے بل بھی وہ خود ہی بناتی تھی اور دکان کا سارا حساب کتاب بھی وہ خود ہی کیا کرتی تھی۔ اسے لکھنے کے لیے بس رات کا وقت ہی ملا کرتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے 1 سال کے اندر 45 کہانیاں لکھیں اور ان سے اس نے 360 پاؤنڈ کمائے۔ میں تو یقینی طور پر اسے ایک مارکا کہوں گا۔ سینیٹر پین روز کے مرنے کے تھوڑے دن بعد ہی رینی ہارٹ کا گھرانہ واشنگٹن میں اس کے مکان میں منتقل ہو گیا۔ مسز رینی ہارٹ نے اپنے رہائش کے لیے اس کمرے کا انتخاب کیا جس میں سینیٹر پین روز فوت ہوا تھا۔ اس کے فوراً بعد اس کے ساتھ عجیب و غریب سے واقعات پیش آنے لگے۔ اس کی خوابگاہ کی گھنٹی بار بار خود بخود بجنے لگتی تھی۔
حالانکہ اس کے قریب اور کوئی ہوتا بھی نہ تھا۔ دروازے خود بخود کھلتے اور بند ہوتے تھے۔ چمگادڑیں اور پرندے بڑے بڑے پرسرار انداز میں اس کے کمرے میں آ جاتی، حالانکہ دروازے، کھڑکیاں اور روشن دان بند ہوا کرتے تھے۔ اس کے پلنگ کے کناروں پر اچانک کوئی انگلیوں سے ساز بجانے لگتا تھا، اور آدھی رات کی خاموشی میں کمرے کے دروازے خود بخود کھل جاتے۔ رات کے 2 بجے ٹائپ رائٹر پر خود بخود غیبی انگلیاں حرکت کرتیں۔ ایک کتا کمرے میں گھومتا پھرتا اور اچانک خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگتا۔ میز اور کرسیاں کمرے میں خود بخود چلنے لگتیں۔ رات کو کمرے کے گوشوں سے عجیب سی آسیب زدہ آوازیں سنائی دیتی۔ مسز رینی ہارٹ یہ سب دیکھ کر بڑی چوکس ہو گئی اور اسے سوتے میں دورے پڑنے لگتے۔ ان کا ایک دوست تھا جو کہ روحانیت کا ماہر تھا۔ اس نے مسز رینی ہارٹ کو مشورہ دیا کہ جب وہ کمرے میں آوازیں سنیں تو زور زور سے بولنے کی کوشش کریں۔ وہ ان سے پوچھے کہ وہ یہاں کیا لینے آئے ہیں اور وہ ان کے لیے کیا کر سکتی ہیں۔ دوسرے روز اس کے کمرے کی کھڑکی خود بخود بند ہو گئی۔ مسز رینی ہارٹ اپنے بستر سے نکلی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر لرزتی کانپتی ہوئی آواز میں روح سے پوچھنے لگی کہ وہ یہاں کیا لینے آئی ہے۔ اتنے میں اچانک نیچے والے ہال کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ پھر یکدم اسے احساس ہوا کہ وہ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن پر جھکی ہوئی ہے۔ مسز رینی ہارٹ کو بھوتوں وغیرہ پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ وہ یہ بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی کہ سینیٹر پین روز کی روح مکان میں گھومتی پھرتی ہے۔ اپنے الفاظ میں وہ اس حادثے کو ایسے بیان کرتی ہیں: بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیبی دنیا سے کوئی ننھی منھی روح اتر کر ہمارے درمیان میں کھیلنے لگتی ہے۔